بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ماہ جمادی الثانی کا ماہ ہے، اس ماہ میں یار غار یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو آج آپ کی شان میں کچھ باتیں احباب کے سامنے عرض کر دیتے ہیں، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آقا سے محبت کی ہے، آقا سے پیار کا رشتہ جوڑا ہے، وہ تاریخ جانتی ہے اور کائنات جانتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دھن ہر چیز آقا کے نام پہ قربان کر دی، تو اللہ رب العزت نے یہ شان اور یہ مقام عطا کیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیں تو جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ نہیں بنے، ابوبکر صدیق نے تصدیق نہیں کی۔ اس سے بھی پہلے کی آپ کو احباب کو آج بات سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ جیسے آقا کے غلام بننے کے بعد آپ خلیفہ بنے ہیں، آپ کو یہ مقام ملا ہے، تو آپ پہلے ایک تاجر بھی تھے، ایک تاجروں میں آپ کا بہت بڑا ایک نام تھا۔ تو آپ ایک دن ملک شام کے لیے جا رہے تھے تجارت کی غرض سے، غلام بھی آپ کے ساتھ ہے اور قیمتی سامان بھی تھا جسے فروخت کرنا تھا، اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں رات ہو گئی کہ رات بسر کرنے کے لیے ارادہ کیا، تو اپنے غلام کو کہا کہ کئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں ہم آج رات بسر کر سکیں، تاکہ ہمارے پاس قیمتی سامان بھی ہے اور صبح ہوتے ہوئے ہم اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ اور اس غلام نے کہا کہ ایسا ابوبکر صدیق کو کہ ایک سامنے پادری کا گرجا ہے، ہم وہاں جا کر اس سے اجازت طلب کر کے اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، رات کو آرام کر سکتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں تو اجازت نہیں ملتی، اندر سے پادری کا غلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو چند لمحے کے لیے یہاں آرام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو رات یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ ہم نے تو رات رہنا ہے، ہم نے رات کی اجازت مانگی ہے، تو اس نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے ایک شخص کو یہاں رات رہنے کی اجازت دی تھی، تو رات کی تاریکی میں اس شخص نے گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارے پادری کی عبادت میں خلل آ گیا۔ اس دن سے ہم نے عہد کیا ہے کہ آج کے بعد کسی مسافر کو یہاں رات نہیں رہنے دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھیں کہ ہر بندہ گناہ نہیں کرتا، ہر بندہ یہاں آ کے گناہ کا مرکب نہیں ہوتا، یعنی گناہ نہیں کرتا۔ کوئی ایسا بھی شخص آتا ہے جو اپنی رات بسر کرتا ہو۔ اور یہ کہا اور جاتے ہوئے ایک جملہ کہا، یہ جب کہہ کے جانے لگے تو اس کے بعد جب ابوبکر صدیق روانہ ہوئے اور آپ کا غلام بھی ساتھ روانہ ہوا، تو اس غلام نے جا کر پادری کو بتایا، تو پادری نے کہا جاؤ بھاگ کے پوچھو اس کا نام کیا ہے۔ اور بھاگتے ہوئے غلام جاتا ہے، کہتا ہے اپنا جاتے ہوئے نام تو بتا دو۔ تو جب نام پوچھا تو آپ نے کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ اور جب ابو بکر کی بات آتی ہے تو جب وہ جا کر پادری کو بتاتا ہے، اس نے جا کر جب پادری کو کہا تو کہا کہ وہ اپنا نام ابو بکر بتاتے ہیں۔ جب پھر واپس ابو بکر کے پاس وہ بھیجتا ہے کہ جا اس سے پوچھ کہاں سے آیا ہے، کون سی جگہ سے آیا ہے، تیرا گھر کہاں ہے۔ پھر جب وہ پادری کا غلام بھاگتا ہوا یار غار یار مزار ابوبکر صدیق کے پاس پہنچتا ہے، پوچھتا ہے یہ تو بتاؤ کہاں سے آئے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے سے آیا ہوں۔ اور پھر وہ غلام جاتا ہے پادری کو جا کر کہتا ہے کہ وہ اپنا گھر بتاتا ہے کہ مکے سے آیا ہوں، کہتا ہے کہ جا اس سے پوچھ اسی مکے سے آیا ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے۔ اور جب پادری کا غلام جا کر یہ بات کرتا ہے تو پھر وہ پادری کہتا ہے جا اس کو بلا کر میرے پاس لا۔ جب پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے، ابوبکر صدیق کا جب چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی کہتا سوال کرنا شروع کرتا ہے، تو ابوبکر کہتے ہیں کہ تم اس سے سوال ہی کر رہا ہے، اصل بات کیا ہے؟ کہا کہ ساری نشانیاں میں نے دیکھ لی ہیں، ایک نشانی رہتی ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ نشانی اس نے دیکھی تو کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تو بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ آخری نبی نبوت کا اعلان کرے گا اور وہ پہلا شخص تو ہوگا جو اس کی تصدیق کرے گا۔ اور یہ ہے ابوبکر صدیق کی شان، اور دعا ہے اللہ ہمیں ابوبکر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔